بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ محسن جمال علامہ ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب، متعن اللہ بطول حیاتہ۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هاد إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اولا، يا إخوة الإيمان وإخوة الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وثانيا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. وثالثا، نهنئكم على هذه الاجتماع المباركة على ختم صحيح البخاري، وهو كتاب أصح الكتب بعد كتاب الله، صحيح البخاري. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تمام حاضرین مجلس اور ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام اور جامعہ کے منتظمین اور خاص کر حضرت مولانا ابراہیم طارق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے اس ادارے میں آج یہ عظیم الشان پروگرام جو ختم بخاری کا پروگرام ہے، اس کا انعقاد اور کامیاب انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو، حاضرین کو، علماء کرام کو، منتظمین کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ قیامت کے دن آخرت میں سب کو عطا فرمائے۔ میں اپنے بیان کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اور طلبہ کرام کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ جو طالب العلم ہے، طلبۃ العلم ہے، ان کے اوصاف اور ان کے جو خصلتیں ہیں وہ ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ طالب العلم کے لیے کیا آداب ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو مزید علم کے حصول اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ये तक़वा के बारे में बहुत सारी आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया है। इसमें सबसे पहले जो असल खसलत है, जो तक़वा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर वक्त हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की इबादत करने वाले और तक़वा और मुत्तकी इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ दावत इल्लल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इल्म दिया है और ये फजीलत और ये सआदत नसीब फरमाया है, तो इसको आगे मुंतकिल करना। वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। और दूसरी आयत करीमा में है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ये दावत का जो उदउ इला सबील रब्बिक, ये अमर का सिगा है। तो जिसने इल्म किया है उस पर ये फर्ज है, लाजिम है, वाजिब है कि वो इस दावत को आगे नशर करे और इस दावत के लिए काम करे। और वो दावत भी अपनी मर्जी से नहीं, दावत ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी के मुताबिक। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्फाज जिक्र किया है वो काबिल गौर है। वो ये है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। दावत अल्लाह रब्बुल आलमीन का है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आपने लोगों को अल्लाह के तरफ मुतवज्जे करना है, तो वो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपने अपनी मर्जी से, तशद्दुद से, गुस्से से और गलत अंदाज से अपनी दावत को पेश किया तो ये तकब्बुर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुतकब्बिरीन पसंद नहीं है। तो जब ये दावत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के किताब और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरफ आप लोगों को दावत देते हैं, तो उसी अंदाज से आपने देना है जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है, उसी के मुताबिक आपने देना। और तीसरे नंबर पे, बल्कि सबसे पहले वो इस्लाह निय्या, इखलास है। मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, अल्लाह के लिए मुखलिस होना और सही नियत के साथ लोगों को दावत देना और सही नियत के साथ लोगों को इल्म देना, तो ये भी ज़रूरी और लाजिमी है और इंसान के आमाल के कबूलियत के लिए ये शर्त है। जैसा कि मैंने बुखारी शरीफ का जो पहला नंबर हदीस है, इमाम बुखारी ने भी इसी मकसद के लिए इसको लाया है कि जब भी आप कोई अच्छे अमल, कोई अच्छे वो पेश करना चाहते हैं अमाल, तो उसमें इखलास और नियत के सही होना ये ज़रूरी और लाजमी है। और इस मकसद के लिए, इसी मफहूम के लिए इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में सबसे पहला जो हदीस है, जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम इंसानों यानी तमाम आमाल के दारो मदार वो नियत पर है। और इल्म के हुसूल भी बहुत ज़रूरी और लाजिमी है, और वो भी फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब बांधा है अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, और उस पर दलील पेश किया है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक।
علم کا حصول یہ عمل سے بھی پہلے ہے، نیت کے بعد علم ہے اور علم کے بعد عمل ہے، اور عمل علم جب آپ حاصل کریں گے تو اس کے بعد پھر اس کا دعوت آپ دے سکیں گے، اس کے لیے علم شرط ہے۔ جب آپ کے پاس علم نہ ہو تو وہ کیا آپ پیش کریں گے؟ تو جب اللہ رب العالمین نے اتنا سعادت آپ کو دیا ہے اور اتنا آپ کو خوش نصیب بنا دیا ہے کہ آپ نے بخاری شریف کا دورہ اور بخاری شریف کو مکمل پڑھ لیا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث کے کتب ہے اس کو آپ نے سیکھ لیا ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو آگے نشر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے وہ توحید ہے، علم اور علم بالتوحید، اور عمل صالح اتباع سنت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دعوت ہے، اور دعوت کے بعد یقیناً آپ کے لیے مشکلات سامنے آئیں گے تو اس پر صبر کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اگر آپ نے اس پہ صبر کیا، تحمل کیا اور حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کو آگے بڑھایا تو یقیناً آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مرکز کو قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے باقی تمام مراکز، ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہی منشور اور یہی دستور ہے کہ ہم نے اللہ کے توحید کے طرف لوگوں کو بلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے لوگوں طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور قال اللہ اور قال الرسول ہمارا منہج ہے۔ ہر چیز پر ہم دوسروں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے عقیدے میں، ہمارے مسلک میں، ہمارے اعمال میں آپ کو کسی چیز میں شک ہو تو وہ ہم سے دلیل لے سکتے ہیں، دلیل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی یہ حق ہے باقی مسلکوں پر، باقی علماء پر، باقی شخصیات پر، کہ جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو اور اخلاقیات ہو، تو اس پر دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے ضروری اور لازمی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اعمال کے قبولیت کے لیے بھی اطاعت اللہ و اطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مخالفت کرتے ہیں تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے دوسری نمبر آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جیسا کہ انسان کے اعمال شرک سے برباد ہو جاتے ہیں تو اسی طرح انسان کے اعمال خلاف سنت سے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دعوت ہے اور یہ ہمارے مسلک ہے، اور اسی کے طرف ہم پوری دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اطاعت کیا کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے رضا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کے توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے،
اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور حاسدین سے حسد سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو مراکز ہیں اللہ رب العالمین اس کو اور بھی تقویت نصیب فرمائے، اس کو اور بھی تطویر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔